شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان اب تک 2 سربراہ اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ دونوں اجلاس شمالی کوریا میں ہوئے۔ سن 2000 میں پہلے اجلاس کے بعد انسانی بنیادوں پر تبادلے اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، اور 2007 کے اجلاس میں ایک مستقل امن معاہدے کے علاوہ اقتصادی تعاون اور سیکیورٹی کی ضمانت کے بدلے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور چین کی زیر قیادت ایک معاہدہ ہوا۔ تاہم شمالی کوریا کے مسلسل جوہری اور میزائل ٹیسٹ سے ان اجلاسوں میں حاصل ہونے والی کامیابیاں ضائع ہو گئیں۔ کل ہونے والے تیسرے سربراہ اجلاس میں دوبارہ ایک جوہری معاہدے تک پہنچنے کا امکان ہے، کیونکہ امریکی قیادت میں بین الاقوامی پابندیوں سے شمالی کوریا کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد کم جونگ ان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کر دیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو شمالی کوریا کا زر مبادلہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس سال کے اختتام پر وہ بہت سنگین صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اب بلا شرائط مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں۔ انہوں نے امریکی فوج کے کوریائی خطے سے انخلاء کا مطالبہ بھی بظاہر واپس لے لیا ہے، اور حال ہی میں ایٹمی اور میزائل ٹیسٹ معطل کرنے اور ایک جوہری تنصیب بند کرنے کا اعلان بھی کیا۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ وہ ان وعدوں پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ شمالی کوریا واقعی اپنے ایٹمی ہتھیار ترک کر دے گا، یا وہ محض اس لیے امریکہ سے بھی بات چیت کر رہا ہے تاکہ عارضی طور پر اپنی تنہائی سے نمٹ سکے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان امریکہ کے سخت اقدامات جیسے جنوبی کوریا میں میزائل دفاعی نظام تھارڈ کی تنصیب اور شمالی کوریا پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ شمال کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے خواہاں بھی ہیں، جس کے لیے انہوں نے سرمائی اولمپکس میں شمال کی شرکت کو یقینی بنایا۔ جمعے کو ہونے والے سربراہ اجلاس میں وہ کوریا کی جنگ میں بٹ جانے والے خاندانوں کو ملانے پر نئے معاہدے حاصل کرنا چاہیں گے، اور اس جنگ کے اختتام پر ہونے والے صلح نامے کی جگہ ایک نئے امن معاہدے کی کوشش بھی کریں گے۔ تاہم اس کے لیے امریکہ کی قیادت میں اقوام متحدہ کی فوج اور چین کی منظوری کی ضرورت ہوگی۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔